الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے قرآن پاک کی سورت فاتحہ کی 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورت فاتحہ کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم کیا دی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے محدث ہیں، زمانے کے مفسر ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ 4 مقام ایسے آئے، شیطان اپنے سر میں مٹی ڈال کے رویا۔ یہ خبیث روتا نہیں ہے، لوگوں کو رلاتا ہے۔ یہ خود تنگ نہیں ہوتا، لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ اس نے فقط اپنا ایمان برباد نہیں کیا، یہ لوگوں کا ایمان برباد کرنے پہ جٹا ہوا ہے۔ ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 مقام ایسے ہیں شیطان رویا۔ عرضی حضرت کب رویا؟ فرمایا سب سے پہلے جب شیطان کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا، یہ رویا۔ کہاں فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا استاد، اور خدا اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دے، ذلت کی انتہا، شیطان رویا۔ دوسرا، بلندی اتنی، مقام اتنا، رب سے ہم کلام ہوتا تھا، لعنت کا طوق ڈال کے اس کو پستیوں میں پھینکا، یہ رویا۔ تیسرا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو دنیا میں مبعوث فرمایا، یہ رویا۔ کیوں رویا؟ یہ رویا ایسا نبی آیا، یہ میرے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ یہ نبی کا ہی تو فیض ہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ توجہ کیا ہوتی ہے، توجہ کیا ہوتی ہے؟ اور جس کو کہا گیا نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا توجہ جس پہ پڑ جائے اس کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ کہا حضرت جس پہ پڑ جائے؟ فرمایا ہاں، جس پہ پڑ جائے اس کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ سامنے کتا ہے، اس پہ توجہ ڈالیں گے؟ مسکرا کے کہا ڈال دیتے ہیں۔ نگاہ اٹھائی، شہادت کی انگلی اٹھا کے کتے پہ ایسے کہا اللہ۔ کتے نے دونوں ٹانگیں اٹھائیں، کرتا ہے اللہ 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 اللہ۔ کھانا پیل گیا، پینا بھول گیا، سونا بھول گیا، ٹانگیں اوپر ہے، کہتا ہے اللہ اللہ۔ جو کتا اس کتے کو دیکھتا وہ بھی اس کا طواف کرنا شروع کر دیتا اور وہ بھی کہتا اللہ اللہ اللہ۔ 3 دن یہ کتا زندہ رہا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا نور تھا، برداشت نہیں کر سکا، پھر وہ مر گیا۔ توجہ، یہ نبی پاک کی توجہ ہی تو ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں، ملاقات کبھی کی نہیں، ایک لحظہ اپنی امت سے وہ غافل نہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہر پیر اور جمعرات کو میری امت کے نامہ اعمال مجھے پیش کیے جاتے،
جب میں دیکھتا ہوں میری امتی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں، میں روزہ تر میں خوش ہوتا ہوں۔ نبی پاک خوش نہیں ہو رہے ہوں گے؟ امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی قرآن پاک سنا رہا ہے، کوئی قرآن پاک سن رہا ہے، کئی مجلس میں بیٹھے اپنے گناہ کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ خدا کے محبوب یہ دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہوں گے؟ اللہ کا کرم نہیں ہو گیا؟ ہم اتنے خوبصورت تھے، اللہ کے گھر میں بٹھا کے رب کا قرآن پاک سنا رہا اللہ تعالیٰ۔ عرض کر رہا تھا، تیسرا، جب صورت فاتحہ نازل ہوئی اس وقت بھی شیطان رویا، اور اسی صورت فاتحہ کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تو چلا ہم کو سیدھی راہ پر، اور راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتا نا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلا ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ رب یہ کہہ سکتا تھا صراط الذین القرآن، یا اللہ قرآن کے رستے پہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا، اپنے بندوں کو تعلیم دے سکتا تھا، یا اللہ حدیث پاک پر چلا۔ اس پاک ذات کو پتا تھا کئی پڑھیں گے قرآن پاک، اور قرآن پاک پڑھ کے غلط مطلب نکال کر غلط معنی کر کے میری امتیوں کو گمراہ کریں گے۔ ہو رہا ہے، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے نبی تو گمراہ تھا، پھر تجھے میں نے ہدایت دے دی۔ نبی گمراہ تھا، اور میرے پیارے بھائی جب اللہ کا نبی گمراہ تھا یہ امت کہاں جائے گی؟ خدا کی قسم یہ ترجمہ نہیں ہے۔ میرے نبی تو میری محبت میں فریفتہ تھا، میری محبت میں دیوانہ تھا، پھر تجھے میں نے اپنی طرف رجوع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ترجمہ کرنا ہے تو سوچ کے کرنا ہے۔ عربی اتنی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے 100 معنی، سمجھ جاؤ۔ اگر ابو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں، بیٹے تم چلے جاؤ، جا کے سنو کون ہے۔ جب بیٹا کہے گا تو ابو جان آپ چلے جائیں، دیکھیں دروازے پہ کون ہے۔ بچہ اور باپ ان کو بلانے میں لفظ بدل جاتے ہیں، نبی پاک کے لیے کیا استعمال کرنا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ سمجھے؟ تم کے معنی بھی وہی ہیں، آپ کے معنی بھی وہی ہیں۔ آپ ابو کو کہتے ہیں، تم بچے کو کہتے ہیں، اور جو نبیوں کا امام اس کو کیا کہتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جو خاتم نبیین اس کو کیسے خطاب کرنا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا تھا، قرآن پاک بیان کریں گے لوگوں کو گمراہ کریں گے، حدیث پاک کا ذکر کریں گے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حدیث پاک سے بھی سن لو، اللہ کے محبوب نے معاذ بن جبل کو گھوڑے پہ بٹھایا، یمن کا گورنر مقرر کر دیا۔ معاذ بن جبل کو گھوڑے پہ بٹھایا، گھوڑے کی لگام خدا کا رسول نبیوں کا عام پکڑ کے ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رو پڑے، آقا میں گھوڑے پہ آپ پیدل ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرا نبی خود کچھ نہیں کرتا، جو رب کہتا وہ کرتا ہے۔ مجھے رب نے حکم دیا تجھے گھوڑے پہ بٹھاؤں، تیری لگام لے کے میں ساتھ چلوں۔ اس وقت جو بات کی وہ سن لیں۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ
میں تمہیں بھیج رہا ہوں یمن، وہاں فیصلے کیسے کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ قرآن پاک سے فیصلہ کروں گا۔ جتنا فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، وہ چک کا چودھری ہو، وہ ایس ایچ او ہو، وہ جج صاحب ہو، وہ ڈی سی صاحب ہو، وہ اے سی صاحب ہو، کان کھول کے سن لیں، جب فیصلہ کرنا ہے تو پہلی بات قرآن پاک سے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن پاک آتا ہی نہیں، فیصلے کر رہے ہیں۔ کس نے مزاج بنایا تمہیں؟ خدا کی قسم، جس کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں اس کو فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ملک کا نظام ہی گندا کر دیا، غلیظ کر دیا۔ پیشاب کرنا نہیں آتا، استنجا کرنا نہیں آتا، ملک کا نظام لے کے بیٹھ گیا۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ یا رسول اللہ قرآن پاک سے فیصلے کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تو قرآن پاک سے نہ ڈھونڈ سکے، یہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اگر تو قرآن پاک میں نہ پائے، کوئی بات ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے؟ رب قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم نے ہر خشک تر قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ قرآن پاک ہے۔ مولوی کہتا ہے اگر تو قرآن پاک میں نہ پائے، نہ پائے نہیں تو ڈھونڈ نہ سکے سمندر سے۔ عرض کی اے اللہ کے محبوب، اگر میں قرآن پاک سے نہ ڈھونڈ پایا تو میں حدیث پاک سے فیصلہ کروں گا۔ رسول پاک نے فرمایا اگر حدیث سے بھی نہ ڈھونڈ سکو، عرض کی اللہ کے محبوب پھر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں چلا سیدھی راہ پر، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پر تو نے انعام کیا۔ یا اللہ تو نے کس پر انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب کہتا ہے میں نے انعام کیا اپنے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہ انعام والے بیان کیے، اب نبی کوئی آئے گا نہیں۔ صدیق رسول پاک کے صحابہ کرام تھے جن کے سردار صدیق اکبر تھے، شہداء اپنی جانیں اللہ کے دین پہ قربان کر چکے، اور قیامت تک جو گروہ آئے گا وہ صالحین کا گروہ ہوگا۔ صالحین کا لفظ جو قرآن میں حق نے فرمایا اپنے ولیوں کی شان میں، ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے، زندہ ایسا ہو کہ پھر ہرگز نہ مرے۔ نظر کرے خاک پر تو سونا بنا دے، نظر کرے گناہگار پر تو رب سے ملا دیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں چلا ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ میرے بیٹے اور میرے پیارے بھائی، اللہ نے یہ بتا ایسا کیوں کہا؟ اللہ کے کسی کام کے اندر حکمت کے بغیر ہی کام کا حکم دے دیا جاتا ہے؟ یہ بھی سمجھ لیں۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا یا اللہ چلا ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا؟ اس لیے اس گروہ کے پاس خالص دین ہوتا ہے، خالص
کتابی دین نہیں. ایک مولوی صاحب نے ایک طریقہ بیان کر دیا، دوسرے نے دوسرا بیان کر دیا. ایک طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے. ایک بیچارہ کوئی گانے گا رہا ہے، دوسرا مولوی دوسرے گانے گا رہا ہے. ایک گروہ ہے جو ایک ہی رنگ والا ہے. وہ ایک رنگ والا کیسے ہے یہ سمجھ لو. جتنے صوفیاء کرام تشریف فرما ہوئے، جو بزرگ ہیں نا، وہ کسی سے اختلاف نہیں کرتے. بزرگ نہیں کرتے. کہتے ہیں ایک گودڑی میں 100 فقیر سما جاتے ہیں، 2 مولوی نہیں سماتے. بنتی نہیں ہے، نباہ نہیں ہوتا. یہ خالص دین کیسے ہے یہ بھی سمجھ لیں. عاجز گناہگار نے اپنے مرشد سے بیعت کی. ان کا نماز پڑھنے کا ڈھنگ دیکھا، قرآن پاک پڑھنے کا ڈھنگ دیکھا، ان کا پیار دیکھا، ان کی محبت دیکھی، اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ سیکھا. ان سے انہوں نے سیکھا، ذکر سکھایا. ایک ایک پہلو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ عملاً قبول کرتے گئے. وہ خود تو چلے گئے لیکن سب کچھ سکھا کے گئے. میرا مرشد، میرے شیخ، انہوں نے بھی کتاب سے نماز نہیں پڑھی تھی، کتاب سے نماز نہیں پڑھی تھی. انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا تھا، اور ان کے جو مرشد سے انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا تھا. چلتے 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 ابو القاسم نے سلمان فارسی کو دیکھا تھا. سلمان فارسی نے صدیق اکبر کو بھی دیکھا تھا، نبی پاک کو بھی دیکھا تھا، اور صدیق اکبر نے صرف نبی پاک کو دیکھا تھا. جو دین اس طرح پہنچتا ہے وہ خالص دین ہوتا ہے. سمجھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اعلان کر دیا، تم مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے چلا سیدھی راہ پر. صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ انعام یافتہ بندے تیرے انبیاء کرام تھے، وہ انعام یافتہ بندے صدیقین تھے، وہ انعام یافتہ بندے شہداء تھے، اور وہ انعام یافتہ بندے اللہ کے صالحین، اللہ کے ولی. ہمیں ان کی راہ پہ چلنا ہے، سچے راستے. حضرت داتا گنج حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام ہے علی حجویری، حجویر کے علاقے میں رہتے تھے. کہتے ہیں میں کوئی 26-27 سال اپنے مرشد کے ساتھ رہا. ان کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں میں اپنے مرشد کے ساتھ سفر میں، مرشد اللہ کا دین پھیلا رہا ہے، اللہ کی بات پہنچا رہا ہے، اور میں اپنے مرشد کی خدمت کر رہا ہوں. پہلے کھانا تیار کر لیتا ہوں، سوتے ہیں تو بستر بچھا دیتا ہوں، جوتے پہنا دیتا ہوں، کپڑے دھو کے میں ساتھ رکھتا ہوں. خدمت. اور میرے مرشد نے تو خدمت کو ہی چھوڑ دیا. آپ فرماتے تھے تمنا درد دل کی ہے تو کر صحبت فقیروں کی، خدمت نہیں. ابو کی خدمت کر، امی کی خدمت کر، بزرگوں کی خدمت کر. ہمیں تیری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سچا سودا دیتے ہیں، یہ لے لو مفت میں. فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کی صحبت میں تھا، تقریباً 26-27 سال آپ مرشد کی صحبت میں رہے. کپڑے دھو رہے ہیں، غسل کروا رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، مٹھیاں بھر رہے ہیں. کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آتا تھا،
مجھے کیسے پتا چلے یہ کام اللہ کی رضا کا، رب کی خوشنودی کا ہے، یا اس میں کوئی اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں، ایسے ہی کر رہا ہوں؟ یہ کیسے پتا چلے؟ کہتے موقع نہیں ملتا تھا، لوگ ہوتے تھے، میں شرم کے مارے سوال نہیں کرتا تھا۔ سفر میں ایک جگہ پہ ہم نے قیام کیا، سردی تھی، جلدی جلدی میں خشک لکڑیاں لا کے آگ جلائی۔ حضرت صاحب بوڑھے تھے، سردی نہ لگ جائے، آپ بیٹھے آگ تاپ رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت بہت دنوں سے ایک سوال ہے، پوچھنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملتا تھا، پوچھ لوں؟ کہا پوچھو۔ کہا میں نے سوال کیا، ایک وقت میں 2 کام ذہن میں آتے ہیں، ایک وقت میں 2 کام ذہن میں آتے ہیں، میں کیسے پتا کراؤں، میں کیسے مجھے معلوم ہو ان دونوں کاموں میں اللہ کی رضا کا کام کون ہے، کون سا ہے، اور نفس کی خواہش کا کام کون سا ہے؟ آپ مسکرائے، فرمایا یہ تو بڑا آسان ہے، حضرت بتا دیں۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے میں گھوڑی پہ بیٹھا تھا، تو گھوڑی کے لگام پکڑ کے چل رہا تھا، تیرے دل میں خیال آیا تھا میں تو جوان ہوں، بابا جی تو بوڑھے ہیں، اتنی سردی ہے، حضرت صاحب کو سردی لگ رہی ہوگی، تو نے یہ چاہا تھا یہ جو گرم شال ہے نا، اونی چھال، یہ چھال تو میرے پاؤں پہ ٹانگوں پہ رکھ دے تاکہ مجھے سردی نہ لگے۔ پھر تو نے سوچا جب دونوں طرف رکھوں گا تو اس کے 2 ٹکڑے کرنے پڑیں گے، چیر کے 2 ٹکڑے کروں گا تو چھال خراب ہو جائے گی۔ تو پھر تو نے کہا تھوڑا آگے چلتے ہیں، تو آگ جلا دوں گا، حضرت صاحب آگ تاپ لیں گے، سردی ہٹ جائے گی۔ پھر تو نے چادر کو پھاڑا نہیں، میری ٹانگوں پہ بچھایا نہیں۔ اگر تو وہ کر لیتا تو اللہ کی رضا کا کام تھا، اور جو تیرا نفس تھا وہ کہتا تھا چادر کے ٹکڑے ہو جائیں گے، چادر خراب ہو جائے گی، کالی اس پہ کیا خرابی آ جاتی، بوڑھے بندے کی سردی دور ہو جاتی۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیسے استاد تھے؟ فرماتے ہیں میرے بابا جی گھوڑے پہ سوار تھے، بارش ہوئی، علاقہ جل تھل ہو گیا، کیچڑ بن گیا، میں لگام پکڑ کے آگے آگے چل رہا تھا، حضرت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کانٹے بھی چبھ رہے تھے، گارا بھی لگ رہا تھا، میرے کپڑے بھی خراب ہو رہے تھے۔ میں نے پلٹ کے بابا جی کو دیکھا، میرے دل میں خیال آیا بابا جی کتنے مزے میں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، میرے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، مجھے کانٹے بھی چبھ رہے ہیں، میرے کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں، بابا جی کتنے مزے میں آرام سے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیال آیا، کہتے میں دیکھ کے میں نے منہ سیدھا کیا، بابا جی کہتے ہوں۔ میں نے کہا جی بابا جی، کہا گھوڑی روک، میں نے گھوڑی روک دی، بابا جی نیچے اتر آئے، کہا تو گھوڑے پہ بیٹھ، میں لگام پکڑ کے چلتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں گھوڑے پہ بیٹھ۔ کہتے خدا کی قسم مجھے ڈانٹ کے گھوڑے پہ بٹھایا، خود لگام لے کر اس طرح ادب سے چلے، میں نے اتنا ادب کیا ہی نہیں تھا۔ میرا اندر سے سینہ پھٹنے لگا، میں رونے لگا، میری چیخیں نکلی۔ بابا جی کہتے ہیں تو کہتا تھا نا بابا جی کتنے مزے میں بیٹھے ہیں، تو بیٹھ کے دکھا، اتنا آسان ہے، اتنا بڑا دل چاہیے، بیٹھنا۔ کہتے میری چیخیں نکل گئی، میں نے اللہ کا واسطہ دیا بابا جی اترنے دے، میں اترنا چاہتا ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتا۔
کہتا میں گھوڑے سے اترا، بابا جی گھوڑے پہ بٹھایا، مسکرا کے کہتے ہیں، کہتا تھا بڑے مزے میں بابا بیٹھا، اتنا آسان ہے گھوڑے پہ بیٹھنا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، خدا کی قسم یہ گھوڑوں پہ بیٹھنا نہ اتنا آسان ہے، اور نہ ہی ان کو گھوڑے پہ بٹھانے والا کمزور ہوتا ہے۔ یہ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو کوئی بٹھاتا ہے، بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ جس کے استاد ایسے ہوں، جس کے مرشد ایسے ہوں، جن کے شیخ ایسے ہوں، ان کے پاس بیٹھ کر جانے والا محروم چلا جائے گا۔ اپنے بزرگ ہیں بابا سماسی رحمت اللہ علیہ، کہاں اللہ نے بٹھایا، غور سے سن لو، غور سے، کہیں قافلہ آگے نہ نکل جائے، ہم دھکے کھاتے رہ جائیں۔ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان کہتا ہے بابا جی کل ابا جی گئے تھے کھیتوں میں کام کرنے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ابا جی کل گئے تھے کھیتوں میں کام کرنے، واپس ہی نہیں آئے۔ گاؤں میں پتہ کیا، محلوں میں پتہ کیا، آگے پیچھے بھی پیغام بھیجے، کہیں پتہ نہیں چلتا۔ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور صاحبزادے کل آ کے پوچھنا۔ کہتے میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح صبح بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، بابا جی وہ ابا جی گم ہو گئے، کھیتوں میں گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ میں نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کل آنا، اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹے، ہم نے جہنم کے داروغے سے پوچھا، اس نام کا بندہ، یہ ولدیت اس علاقے سے غائب ہوا ہے، اور داروغہ جہنم بتا تیرے پاس تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بابا جی آپ کے مریدوں کو اجازت ہی نہیں ہے جہنم میں ڈالوں۔ مجھے رب کا حکم ہے، جب بابا سماسی کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو اجازت نہیں دیتا ہوں جہنم میں ڈالنا۔ پھر میں نے داروغہ جنت سے پوچھا، اور یہ نام ہے، یہ ولدیت ہے، وہ تیرے پاس تو نہیں آئے؟ کہ بابا اس نام کا کوئی بندہ بھی یہاں نہیں پہنچا۔ پھر میں نے نظام قدرت والے سے کہا، اور نظام چلانے والے یہ بابا کہاں ہیں؟ کہا افریقہ کے فلاں شہر میں فلاں مقام پر ایک جن اٹھا کے لے گیا ہے، وہاں سے جا کے لے آؤ۔ آپ حجرے سے باہر آئے، کہا بیٹا افریقہ کا فلاں شہر فلاں علاقہ چلے جاؤ۔ کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں وہاں افریقہ پہنچا، میرے بابا جی اسی مقام پہ بیٹھے تھے جہاں بتایا تھا۔ اللہ اگر ایسے قافلوں میں داخل کر لے، ایسے قافلوں میں لا کے رب بٹھا دے، ایسے قافلوں کا ایک فرد بنا دے، یہ رب کا کم احسان ہے؟ سمجھو، پیچھے نہ رہ جاؤ۔ یہ جو درس ہوئے ہیں، یہ ابھی باتیں بتائیں علماء کرام نے، قرآن پاک سنایا، اس سفر کے لیے یہ نالج ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی راہ پہ چلنا ہے، یہ علم ہونا چاہیے جو علم آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ عاجز اپنے مرشد کی خدمت میں تھا، ایک شخص آیا، سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ نے جو دکھائی۔ اس نے میرے مرشد سے عرض کی، حضرت خدا کے رسول نے بھیجا ہے، ٹھٹھے کے علاقے میں جا کے لوگوں کو اللہ کی دعوت دو، اللہ کا ذکر سکھاؤ، اور حکم یہ دیا ہے کہ سونا سائیں سے پوچھ کے جانا۔ نبی پاک فرما رہے ہیں جا،
جب کوئی ملک کا صدر وزیر اعظم کوئی بات کہتا ہے براہ راست نہیں کہتا جا کے وہاں ڈی سی سے مل لو. یہ وزیر اعظم صدر کے آرڈر سے بیٹھے ہوتے ہیں, نظام یہی چلاتے ہیں. کیا فرمایا؟ حضرت رسول پاک نے بھیجا ہے, ٹھٹھے چلا جا, لوگوں کو اللہ کی باتیں سنا, رب کا دین سکھا, اللہ کا ذکر سکھا. کیوں؟ ابھی دنیا کو قائم رکھنا ہے. اللہ کا ذکر اٹھ گیا, قرآن پاک اٹھ گیا, دنیا قائم نہیں رہ سکتی, یہ ختم ہو جائے گی. ابھی دنیا کو قائم رکھنا ہے. جب دنیا کو قائم رکھنا ہے تو ایسے بندوں کو بھی قائم رکھنا ہے جس کی آبادی کا سما پیدا کریں. لیکن حضرت رسول پاک نے حکم دیا ہے کہ سونا سائیں سے پوچھ کے جانا. اللہ کے پیارے بندے, میرے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں 2 ماہ کے لیے اجازت ہے, ٹھٹھے چلے جاؤ, پھر ہم اپنا خلیفہ بھیجیں گے. جب میرا خلیفہ آ جائے تو پھر کہیں اور چلے جانا. اس دنیا کو آباد رکھنا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے کامل ولی, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا خضر کی صحبت اختیار کرو اور وہ باطن کا علم سیکھو. نبی کو یہ خضر علیہ السلام اتنا بڑا آپ کا رتبہ, اللہ کا نبی ان کی صحبت اختیار کرے کہ باطن کا علم اس سے ملے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا کے ان کی صحبت کرو, باطن کا علم سیکھو, تو آپ بتائیے اے خضر علیہ السلام آپ کے علم سے زیادہ علم بھی کسی کا ہے؟ خضر علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں ہاں, میں مسجد نبوی میں حضرت عبدالرزاق محدث سے قرآن پاک سننے جایا کرتا تھا. ایک بار میں مسجد نبوی میں گیا, عبدالرزاق محدث ممبر رسول پر بیٹھے تھے جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تھے, لوگوں کو قرآن پاک سنا رہے تھے. جب میں جا کے مجلس میں بیٹھا, میں نے ایک شخص کو دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں درس کو چھوڑ کر گھٹنوں پہ سر دیا ہوا ہے, گھٹنوں پہ سر رکھا ہوا ہے, کپڑا اڑا ہوا ہے, اور وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ جاؤ مراقبہ کرتے ہیں, آنکھیں بند کر, گردن کو نیچے کر, منہ پہ کپڑا ڈال دے, پچھلے گناہ سے توبہ کر, توبہ کر کے خیال کر میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. جتنی کثرت کرو گے اتنی اللہ کا قرب پاؤ گے. یہ وہ عمل ہے. کہ مجھے بہت برا لگا, دنیا عبدالرزاق محدث سے قرآن پاک سننے آتی ہے اور یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے, اس درس کو سن کے مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے, گھٹنوں میں سر دے کے. کہتے میں اٹھ کے اس کے پاس گیا, میں نے اسے ہلایا, اس نے کپڑا ہٹایا, چہرہ اٹھایا, مجھے دیکھا, کہتا جی. خضر علیہ السلام فرماتے میں نے اسے کہا ممبر رسول پر بیٹھ کر عبدالرزاق محدث قرآن پاک سنا رہے ہیں اور تم کتنے بدنصیب وہ کونے میں بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہو. اس نے مجھے دیکھ کے کہا وہاں عبدالرزاق سنا رہا ہے, یہاں بیٹھ کے میں رزاق سے قرآن پاک سن رہا ہوں. کہتے میں نے جب یہ بات سنی, اللہ نے علم تو مجھے بھی دیا تھا, میں نے کہا اگر واقعی تو یہاں بیٹھ کے رزاق سے سن رہا ہے تو بتا خضر کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ خضر علیہ السلام نے. بتا پھر خضر کہاں ہے؟ کہا ایک لہجے کی مجھے مہلت دے, میں بتاتا ہوں. اس نے پھر سر جھکایا,
घुटने पे रखा, आंखें बंद की, सर उठा के कहता सारी ज़मीनें देख ली, सारा आसमान देख लिया, तू खिज़र है। कहते मैं नहीं उसको पहचान सका, उसने मुझे पहचाना। जब ये बात मेरे नक्शबंद तरीके एक बुजुर्ग हजरत अब्दुल खालिक गिजदवानी की मजलिस में की गई, हजरत ये वाकया सुना है, खिज़र नहीं पहचान सके, और वो इतना पहुंचा हुआ था, आंखें बंद करके मुराकबा किया, सर उठा के कहा सारी ज़मीनें देखी, सारे आसमान को भी देखा, तू खिज़र है। हजरत अब्दुल खालिक गिजदवानी मुस्कुरा के फरमाते हैं कामिल नहीं है, ये कामिल नहीं है। कहा हजरत इतना बड़ा रुतबा फिर भी कामिल नहीं है? फरमाते कामिल होता जैसे ही खिज़र ने कहा था ना कि उधर अब्दुल रज़ाक कुरान पाक सुना रहे हैं, ये उसको कुछ ना कहता, उठ के आके दर्स में बैठ के सुनने लग जाता। इसका ये दिखाना कि मेरे पास क्या इल्म है, ये इसके नाकसपन होने का सबूत है। अंदर हूं बाहर हूं फिर बाहू किथे लुभींदा हूं। जब अंदर बाहर अल्लाह अल्लाह हो जाती है, खुदा की कसम आंख बंदे की होती है, देखता अल्लाह के नूर से है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ अल्लाह के नूर से है, बोलना जुबान उसकी होती है, बोल रब के हो जाते हैं। नबी पाक फरमाते किसी बाप पे वो कसम खा लें, रब उनकी कसमों को पूरा कर देता है। सच्चे रास्ते मिल गए। पहला काम तो ये करो कि इस पे शुक्र अदा किया करो, क्योंकि कुरान पाक का फैसला है जब मैं अपने बंदों को कोई नेमत देता हूं वो शुक्र करते हैं तो मैं नेमत में इजाफा करता हूं, बढ़ाता हूं, और अगर नाशुक्री करें तो मैं दी नेमत को वापस ले लेता हूं। अल्लाह ने दे दी, ये तो वापस क्यों जाए? अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र क्या है? या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो करना करता रहे, बेहूदगियां बदतमीजियां पता ही नहीं है अल्लाह का क्या हुक्म है, नहीं पाका। लेकिन मैं कहता हूं कई दफा अल्लाह तेरा शुक्र है, ये शुक्र नहीं है। शुक्र की निशानी ये है जो अल्लाह ताला के फरमुदात, जो अल्लाह के रसूल के इरशादात, तू उन पर अमल करेगा तो अल्लाह उसके रसूल का शुक्रगुजार बंदा बनेगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। बस उलमा हमारे रहबर हैं, उलमा हमें कुरान और हदीस सुनाएंगे, हम उसको सुन के अमल करेंगे। अल्लाह की राह का सफ़र, उसका जो इल्म है वो यही कुरान और हदीस पर अमल है। करेंगे इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। दुआ करें अल्लाह रब्बे करीम हमें अमल वाला इखलास वाला बंदा बनाए। या अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा, या अल्लाह हमारे नफूस की इस्लाह फरमा, या अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। या अल्लाह जो तेरी मोहब्बत के लिए निकल के यहाँ तक पहुँचे, इनके सफ़र को कबूल फरमा। या अल्लाह इनके दिलों को कबूल फरमा। या अल्लाह दिलों में नूर भर दे। या अल्लाह हिदायत दे दे। या अल्लाह हिदायत का वसीला बना दे। या अल्लाह फ़ुकरा के सदके लोगों को हिदायत का पैगाम पहुँचा। या अल्लाह अपने दीन का खादिम बना। या अल्लाह जो खिदमत कर रहे हैं उस खिदमत को कबूल फरमा। रब्बे करीम इस खिदमत का अपनी शान का अजर अजीम अता फरमा। सबको अपना जाकर बना, सबको अपना शाकर बना, सबको सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। सबके घरों में रहते फरमा, सबके खानदान में रहते फरमा, सबके रिश्तेदारों में अहलो याल में रहते फरमा। सबको अपनी जनाब में कबूल फरमा, अपनी मोहब्बत के लिए पसंद फरमा। या अल्लाह शैतान के शर से बचा। या अल्लाह नफ्स के धोखों से बचा। या अल्लाह हमें अपनी पनाह अता फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा।
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی صحابہ اجمعین۔ وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، نماز پڑھیں گے نا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جس